جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی ریسنٹلی ایک اپنے تقریر میں یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں ناکام نہیں ہوا بلکہ وہ کامیاب ہو گیا. اس کے جو اہداف تھے وہ تو اس کے پورے ہو گئے. وہ وہاں نیشن بلڈنگ کے لیے تو کبھی گیا ہی نہیں تھا. وہ تو وہاں صرف اس لیے گیا تھا کہ اس سرزمین سے امریکہ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو سکے. تو اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اسامہ سے بھی بدلہ لے لیا، ہم نے القاعدہ سے بھی لے لیا. تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسیب صاحب، بات یہ ہے، اردو کا ایک محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. میں سمجھتا ہوں یہ محاورہ بھی ان پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتا. بات اس سے آگے کی ہے، بات دروغ گوئی کی ہے، سفید جھوٹ بولنے والی بات ہے. جب جارج بش کے دور میں افغانستان پر قبضہ کیا گیا تھا، اس پر بمبارڈمنٹ وغیرہ کر کے، تو جارج بش نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں نیشنل بلڈنگ کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں لوگوں کو جمہوریت کا سبق دینے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں ایک نیا طرز زندگی دینے کے لیے، ہم یہاں آئے ہیں لوگوں کو مہذب بنانے کے لیے، نیا اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو یہ اہداف تھے ہی نہیں، کیا کرے. اسی کے لیے اسی کہتے ہیں نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں اگر یہی بات ہے، فرض کیجئے انہوں نے القاعدہ ہی کو ختم کرنا تھا، اور فرض کیجئے انہوں نے اسامہ بن لادن کو ہی مارنا مقصد تھا، تو اسامہ بن لادن کو مارے ہوئے تو 11 سال گزر چکے ہیں. اس 11 سالوں میں انہوں نے کتنے ارب کتنے خرب ڈالر مزید خرچ کیے ہیں. وہ ذرا ویسے ہی فالتو آ گئے تھے، یہ کیا مسئلہ تھا؟ کیوں وہ غرق کیے؟ یہی نا کہ اگر وہ مقصد حاصل ہو چکا تھا تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سفید جھوٹ ہے. ان کا اسامہ بن لادن والا مشن بھی جو ہے وہ بھی مشکوک ہے، کم از کم میرے جیسے آدمی کے لیے، کیونکہ بہت سی خبریں ایسی ہیں کہ وہ اپنے گردوں کی وجہ سے کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا. جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں اسامہ بن لادن کے اہل و عیال رہتے تھے، اس کے بیوی بچے رہتے تھے، وہ خود وہاں موجود نہیں. بہرحال تو آپ دیکھیں، امریکہ میں جو لوگ ہمارے ہاں سے جاتے ہیں وہ بڑے واپس آتے ہیں، یہاں یہ کر وہاں سچ بولا جاتا ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں لوگ اس طرح مہذب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بات لوکل سطح پہ، یعنی امریکہ میں مائکرو سچ ہے اور میکرو نہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات لوکلی ٹھیک ہے. آپس میں وہ جو معاملات کرتے ہیں اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اس میں ظلم بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ساری کسر وہ نکالتے ہیں دوسری اقوام پر، دبا کر جھوٹ بولتے ہیں، دبا کر بددیانتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، سب کچھ. آپ نے دیکھا ان کا طرز عمل تھرو آؤٹ دیکھ لیں. اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے، ذرا عراق پر یعنی تباہی و بربادی لانے کے بعد کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، وہ ہمیں غلط انفارمیشن ملی تھی. حالانکہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا. یہ بھی طے شدہ تھا کہ پہلے یہ کام کریں گے پھر کہیں گے کہ ہمیں خبر غلط ملی تھی. تو بات یہ ہے کہ امریکیوں کے معاملے میں یہ بات بالکل ہے کہ وہ اپنے مفاد میں بدترین جھوٹ کو بھی حق سمجھتے ہیں اپنا. تو لہذا یہ بدترین جھوٹ تھا کہ ہم وہاں نیشن بلڈنگ نہیں کرنے گئے تھے. دیکھیں، وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ نے $2 کھرب وہاں صرف جمہوریت سازی کے لیے خرچ کیے. تو یہ نیشن بلڈنگ کیا ہوتی ہے جی؟ اور کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے گئے تھے یہی کام کہ ہمارا نظام وہاں آ جائے. جس جمہوریت پر ٹھیک ہے ان کے لیے اچھی ہوگی، جو بھی، ہم اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ جمہوریت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن یہ وہاں اپنا نظام دینے گئے تھے، بلکہ ہر پہلو سے دینے گئے تھے، سیاسی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی. لیکن ہر سطح پہ وہ ناکام ہوئے اور انہیں واپس آنا پڑا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آنا. اور یہ بھی ایک، یعنی آپ دیکھیں کہ نیٹو جو کہ تقریباً 43 ممالک پر مشتمل ہے، اس کی ساری فوج تھی اور لڑ کس سے رہی تھی؟ دنیا کی پسماندہ ترین قوم سے، جن کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے وقت کے مطابق، ان سے لڑ تھی اور بری طرح شکست کھا گئی ہے. اب جو چاہیں جھوٹ بولیں کہ ہم اس لیے گئے تھے اور اس لیے نہیں گئے تھے، دنیا جانتی ہے کس لیے گئے تھے اور کس لیے نہیں گئے تھے.